والے ہیں، انڈیا والوں نے بالکل کھلم کھلا کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ پاکستان ایک دہشت گردوں کی زمین ہے. جو ہم وہ پہلے کہہ رہے تھے اب وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے. تو اس کے لیے تو پوری دنیا، جیسے وہ فرانسیسی وہ وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ جی ان سے ہم لوگ کھلم کھلا پوچھیں گے کہ ان کے پاس یہ سامال بن لادن تھا تو یہ کیوں نہیں بتا رہے تھے. یہ تو دن بدن ہی بس اس کی معاشیت دیکھ لیں، حکومت دیکھ لیں، ہر طرح سے جو ہے نا بالکل تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے. پاکستان کے لیے خطرات ہیں. یہ ان کا امریکی کو وہ پہلے جو آیا تھا 3 بندوں کو مار کر چلا گیا، وہ دہشت گرد نہیں ہے. پاکستان کا کوئی مسلمان ملک کوئی بھی کسی ملک کا ایک بندہ ہوگا ان کے ملک میں چلا جائے گا، ذرا کوئی کرے وہ دہشت گرد بن گیا. امریکہ کو دیکھ کے پھر ہمارے جو باقی ممالک ہیں ارد گرد کے، ان کو بھی یہ ہے کہ وہ دیکھ کے ہو سکتا ہے حوصلہ ملے گا کہ جی ان کے ملک میں جا کے جو کچھ مرضی کرو. جیسا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریڈار سسٹم جو ہے اس کو نکارا کر کے ہم آئے ہیں، تو ہمارے جو دشمن ہیں ان کو بھی جو ہے یہ دیکھ کے حوصلہ مل سکتا ہے کہ جی ان کا ریڈار سسٹم اگر امریکہ جو ہے وہ نکارا کر سکتا ہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے. ہماری فورسز کو، گورنمنٹ کو ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ ہماری بنا پہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. ساتھ دیکھیں کاکول اکیڈمی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک اسامہ بن لادن وہاں چھپا رہا ہے اتنے عرصے. لوگوں کی آراء. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام میں ہم آپ کو باقاعدہ خوش آمدید کہتے ہیں. لوگ پریشان ہیں کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر حملہ ہو گیا اور ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تھی، پاکستان کی سوورنٹی کی خلاف ورزی تھی. اسامہ بن لادن کو پکڑنے کی اجازت تھی امریکیوں کو، نہیں اجازت تھی. جو سیاسی قیادت ہے وہ اس وقت مکمل طور پر غیر فعال ہے. پرائم منسٹر صاحب فعال تو ہیں لیکن وہ پیرس میں جا کے زیادہ فعال ہیں. ایک ایسا ملک جس کی سرزمین کے اوپر 1 گھنٹے سے زائد تک ایک بیرونی طاقت نے باقاعدہ حملہ کر کے کارروائی کی ہو، اس کے پرائم منسٹر کو ملک سے باہر ہونا چاہیے یا نہیں، یہ ایک سیپریٹ سوال ہے. میں بہت سارے ایسے سوالات جو پوچھے جا رہے ہیں ان کا پرمغز اور بہترین جواب تلاش کرنے کے لیے میں نے آج کا پینل ترتیب دیا ہے. میری دانست میں احمد بلال صوفی صاحب جو بین الاقوامی قوانین کے ایکسپرٹ ہیں اور ان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو ان تمام معاملات سے ڈیل کرتا ہے. ان سے بہتر ان معاملات کے جوابات نہیں دے سکتا قانونی پہلو سے. آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں آنے کا شکریہ. آسیہ ریاض صاحبہ اور احمد بلال محبوب صاحب، جوائنٹ ڈائریکٹر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈیٹ بالترتیب. دونوں ناظرین پلڈیٹ کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارلیمان کی جو اتھارٹی ہے، جو نمائندگان کا رول ہے کسی بھی بحران کے اندر، اس کے اوپر بھی ان کا ایک نقطہ نظر ہے. ان کے ادارے نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی کہ ہمیں اس آپریشن کی تفصیلات پتہ ہونی چاہیے، رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے. ہم ذرا ان سے پوچھیں گے کہ یہ پارلیمان اور یہ قیادت کیا اس قابل ہے کہ یہ تمام کام کر سکے. آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. لیٹ می اسٹارٹ ود یو صوفی صاحب. جامع اور مختصر انداز سے فرمائیے گا کہ ایک طرف ہماری بین الاقوامی طور پر ذمہ داریاں ہیں کہ ہماری سرزمین کو دہشت گردی یا دہشت گردوں کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. اسامہ بن لادن یہاں پر موجود ہے، امریکہ نے حملہ کر کے اس کو مار دیا، تو پھر کیا برا ہوا؟ سوال یہ ہے کہ ٹھیک کیا یا نہیں ٹھیک کیا، قانونی پوزیشن کیا ہے؟ قانونی پوزیشن بڑی کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ٹیررزم کے اوپر تقریباً 30-35 ریزولوشنز ہیں. ٹھیک، ان میں سے تقریباً 7-8 ریزولوشن ہیں جس میں اسامہ بن لادن کا ذکر موجود ہے. سو ہی از اے سبجیکٹ میٹر آف سیورل UN سیکیورٹی کاؤنسل بائنڈنگ ریزولوشنز. بائنڈنگ سے مراد ہے کہ ہر حال میں ان پر عمل درآمد کرنا ہے، چیپٹر 7 کی نکل نہیں سکتے ادھر ریزولوشن ادھر. UN چارٹر کے فریم ورک میں چیپٹر 7 کی بائنڈنگ ریزولوشن ہے. یوں سمجھیے کہ UN لا ہے، ایک نیا قانون آ گیا. ٹھیک. اب 1267 99 میں آئی، وہ یہ کہتی تھی کہ اسامہ بن لادن کو طالبان ہمارے حوالے کر دیں یا کسی ایسی کنٹری کے حوالے کر دیں جہاں پر اس کو ٹرانسفر امریکہ میں کر دیا جائے، جہاں پر انڈائٹمنٹ فریم ہوئی تھی 9/11 سے پہلے. یہ ان ریزولوشن اس قوانین کا تسلسل ہے تو کہ اسامہ بن لادن اس فریم ورک میں فوت کر رہا تھا. اب اسامہ بن لادن موجود تھا پاکستان کی ٹیریٹری پر. اگر یہ چیز شواہد سے سامنے آ رہی تھی کہ موجود ہے تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ پاکستان کی حکومت کو کہا جاتا کہ ہمارے شواہد یہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی ٹیریٹری پر موجود ہے، اسے آپ گرفتار کریں، اریسٹ کریں، میکسیمم جوائنٹ آپریشن ہم کرنے کو تیار ہیں، اور اس کو پھر آپ ہمارے حوالے کریں، بیکاز ایز پر ریزولوشن آپ پر پابندی آپ اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. کوئی ایسی ریزولوشن موجود نہیں ہے جس کے اندر ماورائے حکومت پاکستان یا ماورائے ریاست پاکستان کوئی آپریشن
یونیلیٹرلی کیا جائے؟ کوئی ایسی ریزولوشن نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں جو اوباما کے ایڈز کے درمیان جو بحث ہوتی ہے، جس کی کچھ خبریں بھی آئیں کہ کچھ ایڈز متفق نہیں تھے، اس متفق نہ ہونے کی بنیاد بھی یہ تھی کہ اگر یہ آپریشن ہوتا ہے اٹ ول کانسٹیٹیوٹ انٹرونشن انٹو پاکستان، اور جب تک کنسنٹ آف اسٹیٹ نہ ہو یا اسپیسیفک آتھرائزیشن نہ ہو اس وقت تک اس طرح کی انٹرونشن کی نہیں جا سکتی۔ میں اگر آپ سے ایک سینٹنس پہ جواب پوچھوں کہ یہ جو امریکہ نے کام کیا ہے، اس بات سے ابھی قطع نظر کون مارا گیا، کون پکڑا گیا، کیا ہوا، یہ بین الاقوامی طور پر غیر قانونی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے پرائما فیشا غیر قانونی ہے، پرائما فیشا وغیرہ نہ لگائیں مجھے، سیدھی بات کریں، غیر قانونی ہے یا نہیں ہے؟ بادی نظر میں غیر قانونی ہے، کیونکہ ابھی جو انفارمیشن ہے وہ بھی ساری ٹرکل کر رہی ہے کہ کمیونیکیشن کیا ہوئی۔ اسی طرح کچھ لیگل لا کے پروفیسرز ہیں گلوبل لیول پر، انہوں نے گارڈین میں ان کی کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں جن میں انہوں نے کہا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، یہ وائلیشن آف انٹرنیشنل لا، پرائما فیشا اگین ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی انفارمیشن چونکہ آنا باقی ہے نا، انفارمیشن میں کیا چیز ہوگی جو اس کی قانونیت کو شاید ثابت کر پائے کہ اگر ہم نے اجازت دی ہے تب ہوگا؟ اگر تو پاکستان کی جانب سے اجازت ہے تو پھر تو یہ قانونی انٹرونشن ہو جائے گی، اگر اجازت نہیں ہے پھر نہیں، اگر اجازت بعد میں ہوئی ہے یا امپلائڈ کی جا رہی ہے بائی دا اسٹیٹمنٹ آف دا پریزیڈنٹ تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے۔ اس کے اوپر ابھی ہم آتے ہیں کہ ہم نے اجازت کی نوعیت کیا کیا۔ اب بلال صاحب اور آسیہ، آپ دونوں کے ادارے کی طرف سے یہ بڑی آواز اٹھائی گئی ہے جی کہ پارلیمان کی طرف سے ہمیں تحقیق، تو پارلیمان کی طرف سے ابھی تک آپ کو تحقیق کے لیے کوئی تحریک بھی نظر آئی؟ ماشاءاللہ آپ نے آواز تو 2 دن پہلے اٹھا دی تھی، کوئی جواب آپ کو نظر آیا کسی جگہ سے؟ طلعت صاحب، یہ آج سینٹ میں تو یہ بحث شروع ہوئی ہے، لیکن دیکھیے یہ بحث کا ایک تو وہ انداز ہے کہ جس میں آپ ایک پروپیگنڈا ہے، لوگوں کے عوامی جذبات کا تسکین کرنے کے لیے، اپنے پولیٹیکل مائلیج کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور دوسرا ہے ایک بڑا سنجیدہ سا معاملہ جس میں آپ واقعی بیٹھ کے پوری چیز کا تجزیہ کرتے ہیں، اور وہ کمیٹیوں میں ہوتا ہے۔ اس کی ابھی تک کوئی تحریک نظر نہیں آ رہی، اور ماضی میں جو اس قسم سے ملتے جلتے چند واقع ہو چکے ہیں ان کا بھی کمیٹیوں نے اس طرح سے نوٹس نہیں لیا۔ صرف ایک امید کی کرن کہیں اگر نظر آئی ہے تو وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہے، جس میں سو کالڈ ڈیفنس اسٹیبلشمنٹس کی غیر قانونی کارروائیوں پہ گرفت کی گئی ہے، ورنہ ہماری ڈیفنس کی کمیٹی سینٹ کی، ڈیفنس کی کمیٹی قومی اسمبلی کی، اور پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی، یہ تینوں کمیٹیوں نے، میں معذرت چاہتا ہوں یہ کہنے میں، لیکن انہوں نے کوئی حق ادا نہیں کیا۔ اس قوم نے ان کمیٹیوں کو بنانے کے لیے، ان کو فنڈ کرنے کے لیے، ان کو سسٹین کرنے کے لیے بہرحال ایک قربانی دی ہے، لیکن کمیٹیوں نے یہ کام نہیں کیا، اور اس وقت بھی ابھی تک کمیٹیوں کی طرف سے دیکھیں 48 گھنٹے ہو چکے ہیں، کچھ نہیں۔ اچھا آسیہ، یہ کمیٹیاں جو ہیں ظاہر ہے اپنے تو ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، پارلیمانی نظام کا حصہ ہیں، پارلیمانی نظام نہیں ہوگا تو کمیٹیاں بھی نہیں ہوگی، اور پارلیمانی نظام کے جو دونوں ونگز ہیں اس کے اندر اپوزیشن بھی بیٹھی ہوئی ہے، حکومت بھی بیٹھی ہوئی ہے، تو جن تیلوں سے آپ کو اس تیل کی توقع ہے کہ وہ احتساب کریں اور بولیں، خاموشی ہے مکمل طور پہ، اور میں نے اس وجہ سے پرائم منسٹر صاحب کا ذکر کیا، تو آپ کس کو کہہ رہی ہیں کہ احتساب کریں؟ ہمیں تفصیل دیکھیے بالکل، اگر حکومت نہ کرے تو بھی اپوزیشن کے کم از کم اتنے اراکین ہوتے ہیں کمیٹیوں کے اندر کہ وہ میٹنگز کو کنوین کر سکتے ہیں، اپوزیشن آواز اٹھا سکتی ہے، کوئی ایک اکیلا ممبر بھی آواز اٹھا سکتا ہے۔ اور دیکھیے جو پالیسی لیول پہ ہے اس وقت، پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی جو ایک ہفتے کی ریسیس پہ ہے وہ امیڈیٹلی کنوین ہو سکتی تھی، وہ ان کیمرہ سیشن کال کر سکتے۔ پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی جس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن ہے، رضا ربانی صاحب اس کے چیئر ہیں، وہ اس وقت بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت تو پارلیمنٹ فریش آن دا ہیلز آف ڈیوس، اس کے اوپر بھی یہ بات پارلیمنٹ کے اندر ہوئی جب صدر صاحب کے خطاب پہ بحث ہو رہی تھی کہ سب نے کہا کہ ہمیں اس کی ڈیٹیلز نہیں معلوم، گورنمنٹ اپوزیشن کو تنقید کرتی رہی، این ان کو کرتی رہی، بات سامنے نہیں آئی، تو یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جی اب کوئی شاید ان کیمرہ گفتگو ہو جائے گی سیکیورٹی ایشوز کے اوپر، اور وہ بھی ابھی تو اس کا ابھی کوئی حساب پارلیمنٹ نے نہیں لیا، تو یہ اتنے بڑے ایشو کے اوپر کوئی موومنٹ نظر نہیں آ رہی۔ ایک تو ایشو یہ ہے، اور میں اس کو قانونی نقطے سے جوڑنا چاہتا ہوں، ایک تو ایشو یہ تفصیل مانگنے کی جو تحریک ہے کہ ہمیں تفصیل بیان کریں، دوسرا بین الاقوامی ایکسپرٹس جو ہیں صوفی صاحب جیسے اور دوسرے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے سرزمین پر غیر قانونی کارروائی ہوئی ہے، غیر قانونی کارروائی کے اوپر بھی تو سٹینڈ ہے، یہ تو انفارمیشن تو مانگنی ہے کیا ہوا، وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن غیر قانونی وائلیشن کے اوپر سٹینڈ تو لینا چاہیے۔ مطلب حکومت وقت کدھر ہے، اپوزیشن کدھر ہے، ویئر از یور پارلیمنٹ؟ آپ تو بڑے سپورٹر ہیں نا، سپورٹر ہم بھی ہیں، لیکن آج آپ ذرا جواب دیں گے
پارلیمان کیوں نہیں بول رہی ہے اتنی سپورٹ کے باوجود؟ نہیں، میرا خیال پارلیمان بول رہی ہے، اور آج سینٹ میں نے عرض کیا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ صرف بولنا ہی نہیں ہوتا نا جی، یہ تو ایک سسٹینیبل سا کام ہے جس کے اوپر پارلیمنٹ کو سنجیدگی سے انسٹیٹیوشنل کو ایسے ارینجمنٹس کرنے کی طرف جانا چاہیے. دیکھیں، میں دو بڑی خطرناک چیزیں اس وقت، دو انسٹیٹیوشنل گیپس ہیں پاکستان کے اندر جو میرا خیال ہے اس قسم کے حالات میں اور اس سے پہلے ریمنڈ ڈیوس کیس میں بڑی شدت کے ساتھ آشکارا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے ہو از ان چارج ہے. ٹھیک، دیکھیے، پرائم منسٹر از دا چیف ایگزیکٹو، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ تمام فیصلے قصر صدارت میں ہوتے ہیں. وزیر اعظم قصر صدارت کی طرف دیکھتے ہیں. اس موقع پہ یہ کنفیوژن ایسے موقع پہ بعض اوقات ٹائم کی لگژری نہیں ہوتی. یہ نظر آ رہا ہے صاف طور پہ کہ یہ کنفیوژن موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سول اور فوجی اداروں کے درمیان جو کوآرڈینیشن کے انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے وہ ڈس فنکشنل ہے. مثلا نیشنل سیکورٹی کونسل نام کی چیز کوئی نہیں، کیبنٹ کمیٹی آن ڈیفینس جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہے، اس کے پیچھے کوئی ریسرچ نہیں، کوئی تھنک ٹینک نہیں. تو جب تک کوئی انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس نہیں ہوں گے اور یہ کرنے کی طرف کوئی سنجیدہ نہیں ہے. جب آپ کا ادارہ یہ کہتا ہے کہ آپ آواز بلند کریں تو آپ ایک انسٹیٹیوشنل انداز سے بات کر رہے ہیں کہ جی اپنا کردار نبھائیں. آواز نہیں، صرف آپ نے احتجاج نہیں، گلا پھاڑ کے بات نہیں کرنی صرف آپ. کمیشن بنائیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ کمیٹیز ہیں وہ بھی اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کر سکیں، سو اب ایک آپ کمیشن بنائیں جو اسپیسیفکلی اس کو انویسٹیگیٹ کرے اور دیکھیں کہ آپ یہ جو ہم نے اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ یہ کیا کمپلیسٹی ہے یا انکمپٹنس ہے اس کے اوپر ہمیں ابھی آتے ہیں. لیٹ می ٹیک اے بریک. یہ سیاسی قیادت، اپوزیشن اور حکومت جب احتجاج نہیں کرتی، خاموشی اختیار نہیں کرتی، تو نہ صرف عوام کی جذبات کی عکاسی نہیں کر رہی ہوتی، قانونی پیچیدگیاں بھی پوری کر رہی ہوتی ہے. عوام کے منتخب نمائندوں کی طرف سے احتجاج کا نہ ہونا قانونی طور پر اس انٹرونشن کو کیا بنا سکتا ہے؟ صوفی صاحب سے پوچھیں گے اور چند ایک اور معاملات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ.